بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سوچا کہ جتنا ہم نے پڑھ لیا اس کی تھوڑی سی ریویژن ہو جائے وربلی۔ جیسے کہ سورہ فاتحہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ مکی صورت ہے اور مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ ٹھیک، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنی وحدانیت کا بتایا، ٹھیک ہے، پھر اپنے رحمان اور رحیم ہونے کے بارے میں بتایا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی دونوں صفات ہیں، رحمان بھی اور رحیم میں بھی۔ اور رحمان اللہ کی جو صفت ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا میں یعنی موت سے پہلے اس دنیا میں تمام مخلوقات کے لیے، یعنی اللہ کہتے ہیں میں نے اس رحمان کے لیے میں نے کوئی شرط نہیں رکھی۔ یہ میری ایسی صفت ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے تم مجھے مانو، پہلے مسلمان ہو، پھر میں تمہارے لیے می برساؤں گا، پھر میں تم لوگوں کے لیے فصلوں کو بڑا کروں گا، پھر میں تمہارے لیے جانوروں کو بڑا کروں گا، اس میں سے تم دودھ لوگے، گوشت لوگے، اور تمہیں ہر طرح کے بادلوں کا سایہ آئے گا، سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری رحمان کی صفت ہے وہ تمام مخلوقات کے لیے عام ہے اور ہر مخلوق اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، چاہے کافر ہے، چاہے ستارہ پرست ہے، چاہے آتش پرست ہے، چاہے کافر ہے، چاہے بت پرست ہے، چاہے اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو رحیم ہے نا، اس میں کنٹینیوٹی آ رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو میری یہ صفت ہے نا، دونوں کے روٹ ورڈز ایک ہی ہیں، را حامیم را حامیم۔ اللہ فرماتے ہیں جو رحیم ہے یہ میری وہ کوالٹی ہے جو آفٹر ڈیتھ یعنی قیامت کے بعد ہوگی ظاہر، اور اللہ فرماتے ہیں یہ صرف اور صرف اس سے فائدہ مسلمان اٹھائیں گے، یعنی مؤمنین جو پیورلی مومن ہوں گے، زبانی نہیں، جو عملاً مومن ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میری اس صفت کی وجہ سے ان کے درجے اپنی سزا کاٹنے کے بعد اوپر ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں ان کے اتنے درجے اوپر ہو جائیں گے کہ وہ صدیقین، صالحین، شہداء، انبیاء تک اپنے کئی مومنین درجوں تک پہنچ جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلے کا دن، سزا اور جزا کا دن، جس کے لیے اللہ نے یہ پوری کائنات بنا دی، اور اللہ نے پھر ایک زندگی کو تخلیق کیا اور ایک موت کو تخلیق کیا کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون احسن عمل کرتا ہے۔ اور احسن عمل کیا ہے؟ اللہ کے حقوق، اللہ کے حکموں کے مطابق چلیں، جو اللہ نے حکم دیا اس کی اطاعت کریں۔ پھر یہاں اگلی آیت میں ہے کہ ہم اللہ کو کہتے ہیں ایاک، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں بھی توحید آ جاتی ہے، نعبدو، ہم نے پڑھا تھا نا، عبادہ یعنی یہ تھا فعل ماضی، یعنی اس نے عبادت کی۔ اس سے پہلے جب یتان کا یا تا الف نون میں نون لگ گیا تو نون کا مطلب ہے ہم، یعنی مضارع بن گیا، میننگ ہوگا حال میں یا مستقبل میں۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم عبادت کریں گے، تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ پاک ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، اور نستعین، عین و نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں اہدنا، نون الف نا جمع متکلم کا صیغہ ہے، اللہ ہمیں ہدایت دے، کس چیز کا؟ سیدھے راستے کی۔ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ اس راستے کی ہدایت دے جیسے ہم سے پہلے جو لوگ گزرے، جن سے تو خوش ہوا، جن سے تو خوش ہو کہ تم نے ان پہ انعام و اکرام کیا، نہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا راستہ ہم لے لیں جن سے تو ناخوش تھا، جن پہ تمہارا غضب ہوا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مغضوب ہیں یہ کون ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں ضالین کون ہے؟ مغضوب، غضب کس پہ ہوا تھا؟ غضب ہوا تھا بیسیکلی ہوا تھا یہودیوں پہ، بنی اسرائیل پہ۔ کیوں؟ انہوں نے بہت حرکتیں فالتو کی تھیں۔ مثلاً پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تورات نازل کی تھی تو اس وقت سلطنت میں بادشاہ کی پوری سلطنت میں ایک تورات کا نسخہ ہوتا تھا، اور پورے بادشاہ کی پوری سلطنت میں بادشاہ کے کمرے میں ایک چھوٹا سا اسٹور روم ٹائپ ہوتا تھا، وہاں یہ ایک نسخہ موجود ہوتا تھا، تو وہاں صرف ایک عالم کے، یہود کے ایک عالم کو جانے کی ایک وقت میں اجازت تھی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ شروع میں تو انہوں نے یہی بتایا کہ جی ہاں جی یہ رول ہے، بادشاہ بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے ان کو پیسے دینے شروع کیے، علماء یہود کو کہا کہ پلیز ہمارے بچوں کو اتنی سخت سزا ہو رہی ہے، تھوڑی سی چینج کروا دیں، تھوڑی سی بدل دیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، پیسے لے لیں، تھوڑا سا اوور رائٹ کر کے بتا دیں، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے جی پیسے لے لینے تھوڑے سے، اور جا کے نا تورات کو اوور رائٹ کر دینا، کٹ کر کے نیچے لکھ دینا، کہتے ہیں اتنی اوور رائٹنگ ہو گئی تھی کہ تورات پڑھی ہی نہیں جاتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جو حضرت عزیر تھے نا، انہوں نے اپنی یادداشت کے بلبوتے پہ نئی تورات لکھی۔ حضرت عزیر کون تھے؟ حضرت عزیر وہ تھے جو ایک بار ایک بستی سے گزرے تھے جو آمورہ اور صدوم کی بستیاں تھیں،
اور جن پہ جو قوم لوط کی بستی تھی وہاں سے گزرے ایک بار، تو انہوں نے جب اس کو تہس نہس ہوئے دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا، وہ اپنے گدھے پہ جا رہے تھے، کھانا ان کا ساتھ فریش ان کے پاس پڑا تھا، کہ کیا یہ بستیاں، یہ لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دی حضرت عزیر کو، اور جب وہ جاگے تو گدھے کے تو انجر پنجر بنا ہوا تھا، سالن ان کا معجزتاً بالکل ٹھیک تھا۔ اور پھر اللہ نے ان سے پوچھا بتاؤ کتنی دیر سوئے ہو؟ ظاہر ان کو نہیں سمجھ آئی۔ پھر اللہ نے بتایا کہ تم 100 سال سوئے ہو۔ تو یہ حضرت عزیر تھے، ان کو یہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہود یہاں شرک کرتے ہیں، ایک انہوں نے شرک کیا، دوسرا انہوں نے تورات میں تحریف کر دی، تحریف مینس چینجز کر دی، اوور رائٹ کر دیا، اور پھر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے جب وادی تیہ میں یہ لوگ گئے تھے تو انہوں نے بچڑے کی بھی پوجا کی، اور انہوں نے اللہ کی بڑی حکم عدولی کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب قوم تھی، اللہ کو بڑی پسند تھی، بڑی اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تھی، لیکن انہوں نے اپنی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ ان سے دور ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا تھا یہودیوں پر۔ تو اس لیے جب یہ لکھا ہوتا نا ان کا جو غضب کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں نہ شامل کرنا جن پہ تو نے اپنا غضب کیا تھا، غیظ و غصہ کیا تھا، یعنی وہ یہودی تھے، ہمیں ویسا بھی نہ ہونے دینا۔ پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں اور نہ ہی الضالین، یہ کون ہے؟ یہ دلل سے نکلا ہے، دعاد لام نام، یعنی اس کا مطلب ہے گمراہ ہو جانا۔ گمراہ کون ہو گئے تھے؟ گمراہ ہو گئے تھے نصرانی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ ہے نا وہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ اور حضرت جبرائیل ملا کے اللہ تعالیٰ بنتے ہیں، تو اب استغفر، ان کا یہاں شرک تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے نہیں حضرت مریم اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ مل کے نا اللہ تعالیٰ بنتے ہیں، تو یہ ٹرینٹی بناتے تھے، تو ان کے بھی اپنے فرقے ہیں۔ انہوں نے اتنا خلف کر لیا، اتنی محبت کہ اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا ان کو، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے علاوہ آپ کو یاد ہے نا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھانے کی پلاننگ کی تھی، یہ الگ بات ہے، اللہ نے یہ رسول تھے تو اٹھا لیا۔ آپ کو پتہ ہوگا نبی اور رسول میں یہی فرق ہے کہ نبی قتل ہو سکتا ہے، رسول کبھی قتل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری اس میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا تھا۔